زمانے کی قسم کھائی اور پھر کہا کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں، کون؟ جو وقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ فائدے میں کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب گزشتہ 2 دروس کے اندر ہم نے جو بات کی وہ عصر پر بات کی، اور اس کے جتنے بھی معانی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ عصر کا معنی بتلایا گیا، نچوڑنا، تیز و تند ہوا کی طرح سے گزر جانا، اور ہر معنی پر دلیل دی گئی۔ اسی طرح دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، انسان پر بحث ہوئی، لفظ انسان، اور خسر پر بحث ہوئی۔ اور گزشتہ درس کے اندر الا الذین آمنوا پر بھی بحث ہو چکی ہے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب اس کا شان نزول اس سورہ کا جو ہے تلاش کرنے کے بعد جو میسر ہوا وہ یہ کہ کلاہ بن اسید، جس کی کنیت ابو الاسد تھی، عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی کافی دوستی تھی، بہت اچھی دوستی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لے آنے کے بعد، آپ لوگ سامنے سے بیٹھیے، یہ جو سامنے کی سیٹس جو خالی ہیں، سامنے آ جاؤ، اچھا نہیں لگ رہا ہے سیٹس خالی ہیں پورے، سامنے آ جاؤ۔ تو کہا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں آ جانے کے بعد وہ آپ کو سمجھانے آیا۔ کون؟ یہی اسید سمجھانے کے لیے آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سمجھاتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ تم تو تاجر ہو اور بڑا فائدے کا سودا کرتے ہو، نقصان سے بچتے ہو، بہت اچھی تجارت کرتے ہو، مگر اسلام کا قبول کرنا یہ تو نقصان والا سودا ہے نا، یہ کیسے کر لیا تم نے؟ تم تو تاجر ہو، فائدے کے سودے کرتے ہو، تجارت میں تمہاری فائدہ ہوتا ہے، دماغ تمہارا اچھا چلتا ہے، لیکن یہ اسلام لانے کا یہ جو سودا تم نے کیا، یہ تو نقصان والا سودا کر لیا، اور تم نے اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ ضیاءکار نہیں ہوتا، وہ نقصان والا نہیں ہوتا، جس پر یہ سورہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اور اس سے پہلے درس میں ہم بتلا چکے ہیں کہ اس سورہ کا تعلق اپنے سے پہلے والی سورت سے بھی ہے، سورۃ التکاثر، اس سے بھی ہے۔ تو شان نزول کے تعلق سے یہ بات بتانی تھی جی۔ اس کے بعد میں ایمان کے حوالے سے بات کی، والعصر، ترجمہ دیکھیں، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے جو ایمان لایا۔ اب ایمان کے لیے بہت ساری چیزیں بتلائی گئی تھی، 6 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا: شک، گمان، گمان غالب، یقین، عقیدہ، بہت ساری چیزیں ایمان کے تعلق سے بتلائی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں ٹھہر کر ایمان کا جو مفہوم ہے واضح ہو جانے کے بعد کیا کہا گیا کہ پہلے ایمان لاؤ، ایمان لے کر آ جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے، نفع ہی نفع ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ ایمان کے
صالح ایمان کے بعد عمل صالح کر لو تبھی حقیقتاً کامیابی ملے گی. ایمان کے بعد عمل صالح، اور کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات، تو الصالحات میں جو الف لام ہے یہ عملوں کو نیکیاں بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن الف لام لا کر اس کو خاص کر دیا گیا. خاص نیکی یعنی کوئی بھی بولے وہ نیکی تصور نہیں کی جائے گی، اب نیکی وہی ہوگی جو اللہ اور اس کا رسول بولے گا. یہ مطلب ہے الف لام لا کر. الف لام لا کر یہ بتلایا گیا کہ اب نیکی وہی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول نیکی کہے. کوئی پیر، بابا، فقیر، مرشد کوئی بھی کچھ بھی کہے وہ نیکی تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس کو نیکی کہا، اللہ رب العالمین کے رسول نے نیکی کہا، ہر حرکت وہ نیکی بن جائے گی، ہر کلام وہ نیکی بن جائے گا، ہر فعل وہ نیکی بن جائے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا. تو الصالحات میں خاص نیکیاں مراد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے. گویا عمل کے بعد دوسری چیز وہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے. ایمان کے بعد عمل، اور وہ بھی عمل نہیں، عمل صالح ہونا چاہیے، اور عمل صالح میں بھی خاص عمل ہونا چاہیے، تبھی جو ہے وہ انسان کامیاب ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے. بھائی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایمان لاؤ، ایمان لے آئے، اس کے بعد میں کہا عمل صالح لے آؤ. تو یہ جو ایمان ہے، ایمان کے اندر عمل صالح داخل ہے یا نہیں ہے؟ یا ایمان الگ اور عمل صالح الگ؟ کوئی ایمان لے آئے تو چل جائے گا اور صرف ایمان نہ لا کر کوئی عمل صالح کر لے تو کام چل جائے گا، ایسا ہے کیا؟ نہیں، اس میں اختلاف بھی ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عمل صالح ایمان میں داخل ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، داخل نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عمل صالح ایمان میں داخل نہیں ہے ان کی بھی اپنی دلیلیں ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عمل صالح ایمان میں داخل ہے ان کی بھی اپنی دلیلیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ عمل صالح ایمان میں داخل ہے کہ نہیں؟ گویا کوئی شخص ایمان لاتا ہے لیکن اعمال نہیں کرتا. ایمان تو لے آیا، عمل نہیں کر رہا ہے. کہ میں، اور ایمان بھی کیسا لایا؟ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، میں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں. ساری چیزوں پر وہ ایمان رکھ رہا ہے، رسول پر. حدیث جبریل دیکھیں آپ، حدیث جبریل یاد ہے نا، معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کے صورت میں آئے اور اپنے زانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں مبارک سے ٹچ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر وہاں پر ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا. وہ 5 چیزیں اور یہ 6 چیزیں ٹوٹل ملا کر ایمان، ارکان ایمان اور ارکان اسلام سب ملا کر جو ہے وہ 6 اور 5 11 ہوتے ہیں. ان ساری 11 چیزوں پر بندہ ایمان رکھتا ہے. ایمان ہو گیا اس کا، ایمان رکھتا ہے. تو اسی لیے یہ حدیث جبرائیل ہے. آپ جو ہے کسی سے بھی اگر سنیں، کسی سے ہی پوچھیں تو انشاءاللہ وہ حدیث جبرائیل ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے بارے میں ہمیں جو وہ مل جاتی ہیں. ان تمام چیزوں میں بندہ ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے بندہ کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا. نماز کیا ہے؟ عمل صالح میں خاص عمل ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اب اچھا پڑھتا بھی ہے تو برابر نہیں پڑھتا ہے. جمعہ کی پڑھ رہا ہے، دن میں کسی ایک ٹائم کی پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھتا ہے لیکن برابر نہیں پڑھتا. اسی طرح سے روزے نہیں رکھتا، برابر روزے نہیں رکھ رہا ہے. اب غور سے سمجھیے یہاں پر ایک نقطہ، روزے نہیں رکھ رہا ہے، ایمان لے آیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے. اب نقطہ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر آدمی برے اعمال پر اصرار کرتا ہے، ایمان تو لے آیا، ایمان لانے کے بعد میں برے اعمال کر رہا ہے، برابر گناہ کر رہا ہے، برابر بندہ گناہ کر رہا ہے. نہیں کر رہا ہے، عمل صالح نہیں کر رہا ہے اللہ. اور ایک بندہ ایمان کے بعد گناہ کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے،
गुनाहों पर। तो गुनाह मुसलसल करने से कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है उस कानून को मुसलसल तोड़ने से तोड़ता है, तो ऐसा आदमी फासिक है। इंसान ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद अमल साले नहीं है लेकिन गुनाह कर रहा है, बराबर गुनाह कर रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मुसलसल गुनाह करते जा रहा है, ऐसा इंसान क्या है? फासिक कहेंगे, काफिर नहीं कहेंगे। ऐसे इंसान को ईमान है लेकिन अमल नहीं है, अमल नहीं है तो फिर ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? और सिर्फ अमल नहीं है ऐसा नहीं है, गुनाह पर गुनाह कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो ऐसे इंसान को फासिक कहेंगे। और ये फासिक जो है वो ईमान के मुकाबले में, एक तरफ मोमिन एक तरफ फासिक, मोमिन के मुकाबले में फासिक। सूरह हामीम सजदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोमिन और फासिक ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, मोमिन और फासिक ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह यहां ईमान के मुकाबले में फिस्क को ला रहा है, फिस्क, फासिक। और फासिक कौन है? जो ईमान लाने के बाद गुनाह पर गुनाह करता रहे, ये फासिक की तारीफ है। तो फासिक कौन? जो ईमानियात के इकरार करने के बाद गुनाह पर मुसिर रहे, मुसिर यानी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा करता जाए करता जाए करता जाए, उस पर मुसिर है। और कभी एक बंदा ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद नेक अमल भी कर रहा है, लेकिन कभी उससे गुनाह कबीरा हो गया, बड़ा गुनाह हो गया, मसलन जिना हो गया, तो क्या ऐसा इंसान फासिक हो जाएगा? कभी कभी गुनाह हुआ उससे, गुनाह होने के बाद मुसिर भी नहीं है उस पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि कभी बड़ा गुनाह हो गया इत्तेफाक से, तो ऐसा शख्स फासिक नहीं है, वो अब भी मुत्तकी है। वो उससे जो गुनाह हुआ है, वो गलती हुई है, उससे गुनाह हुआ है, लेकिन उस गुनाह की बुनियाद पर वो बंदा, वो शख्स फासिक नहीं हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله। इस आयत का हवाला देकर अल्लाह ने क्या कहा? वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, लोगों दौड़ो, जमाना गुजर रहा है, दौड़ो, वसारिउ इला मगफिरतिन, रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो। क्यों दौड़ना है? जन्नत पानी। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, वो जन्नत पानी है जिसकी चौड़ाई, जिसकी अर्ज, तूल व अर्ज जमीन और आसमान के बराबर। व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, अच्छा किसके लिए तैयार की गई है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए तैयार की गई। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्रा। अब ये जो जन्नत में जाने वाले उनकी सिफात बयान की जा रही है कि वो लोग खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्रा वज़ ज़र्रा, उनके पास है तो भी खर्च करते हैं, नहीं है तो भी खर्च करते हैं, माल ज्यादा है तब भी खर्च करते हैं, माल कम है तब भी खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्रा वज़ ज़र्रा वल काज़िमीना अल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और एक सिफत उनकी ये है कि वो घूट को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, वल काज़िमीना अल ग़ैज़, गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और एक सिफत ये भी है कि वो लोगों को मुआफ करते हैं, कुदरत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद, बदला ले सकते हैं लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को माफ करते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। उसके बाद एक सिफत और, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और अगर बंदा मोमिन है उससे कभी कोई फाहिशा गुनाह का काम हो गया, क्या करता है? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहता है डरने की जरूरत नहीं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, या छोटा कोई गुनाह हो गया या फिर बड़ा कोई गुनाह हो गया, गुनाह सगीरा हो गया या गुनाह कबीरा हो गया, तो ऐसा इंसान जो ईमान ले आने के बाद कभी उससे गुनाह हो जाता है, ऐसा इंसान दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता, बल्कि फासिक भी नहीं होता। उससे गुनाह हुआ है, वो इन बंदा तौबा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगेगा, और फिर उसका ईमान जो है वो लौट कर आ जाएगा, वो फिर से मोमिन ही रहेगा। तो ईमान ले आने के बाद
کوئی بندہ عمل نہ کرے اور مسلسل اگر گناہوں پر مصر رہے تو ایسا انسان فاسق ہے. اور اگر کوئی بندہ ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح بھی کر رہا ہے اور کبھی اس سے اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, مغفرت طلب کرے, ولا یغفر الذنوب فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کہ گناہوں کو اللہ کے سوا معاف کون کرے گا؟ اللہ تو بیٹھا ہی ہے نا معاف کرنے کے لیے. اللہ سے سچے دل سے صدق دل سے اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے. ہاں ایک شرط ضرور ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, مصر نہیں ہونا ہے, ایک کے بعد دوسرا اسی گناہ کو بار بار نہیں کرنا ہے. ایک گناہ ہو گیا اس سے سچے دل سے اس پر توبہ کرنا ہے, تب جا کر اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا. اگر وہ اصرار نہ کرے وہ متقی ہے. جو گناہوں پر اصرار کرتا چلا جائے, جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے, پوری زندگی جو ہے وہ اس کی گناہوں میں ڈوب جائے, وہ فاسق ہے. اور جو عین ایمان کے خلاف میں ہے مومن, اور دوسرا ہے فاسق مقابلے میں. اسی کو اللہ رب العالمین نے حامیم سجدہ کی آیت میں بیان فرمایا کہ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ مومن اور فاسق یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے. اگر بندہ ایمان کے بعد عمل نہ کرے, گناہ کرے, فاسق ہو جاتا ہے. اور گناہ بھی ایسا مسلسل اصرار کے ساتھ. اور ایک بندہ ایمان کے ساتھ عمل بھی کر رہا ہے اور کبھی اس سے اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو بھی جاتا ہے, گناہ صغیرہ, تو ایسا انسان فاسق نہیں ہوتا, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے معاف بھی کر دیتا ہے. گناہ کے بعد بھی بندہ متقی رہتا ہے, شرط یہ کہ بندہ اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ توبہ کر لے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے, اپنے اس گناہ پر اصرار نہ کرے. فاسق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی, فاسق کس کو کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیں, اب ایمانیات کو, ایمان کو تو مانتا ہے, اللہ رب العالمین پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, قیامت پر ایمان, اور جو اچھی بری تقدیر ہے اس پر بھی ایمان, ان ساری چیزوں کو مانتا ہے. تو اعمال صالحہ مانتا نہیں, کرتا نہیں. تو آدمی یہ اعمال صالحہ جو نہیں کر رہا ہے یہ ایمان میں داخل ہے کہ نہیں؟ ایمان تو لے آئے لیکن اسی ایمان میں عمل صالح داخل ہے نہیں, اس میں اختلاف ہے. ہم نے شروع میں کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو ایمان سلب نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بتلایا, ایمان چھنتا نہیں ہے, ایمان ختم نہیں ہوتا ہے, مومن ہی رہتا ہے. لیکن جس وقت میں وہ گناہ کر رہا ہے, مثلا زنا کر رہا ہے, تو زنا کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہے گا, وہ عمل کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہے گا. چوری کر رہا ہے, چوری کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہے گا. وہ عمل ختم ہو جانے کے بعد اس کا ایمان لوٹ کر آ جائے گا. اور جو مومن ہوتا ہے نا, گناہ ہونے کے بعد جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے اس کو پچھتاوا ہوتا ہے, اندر سے بری فیلنگ آتی ہے, برا لگتا ہے اس کو, میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی, میں نے حرام کام کر لیا. انسان کو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے, عمل صالح کرتے ہوئے, کبھی جو لوگ عمل صالح کو اس میں داخل مانتے ہیں ایمان میں, ان کا کہنا ہے کہ بندے سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے, ایمان سے نکلتا نہیں. اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور اہل سنت والجماعت جب کا نام جب آتا ہے تو اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسلک اہل حدیث مراد ہے, کیونکہ یہی اصل چیز ہے. اور یہ ارتکاب کرنے کے بعد بندہ کفر میں تو نہیں جاتا, لیکن بیچ میں رہتا ہے, ایمان میں بھی نہیں رہتا, کفر میں بھی نہیں رہتا, بیچ میں رہتا ہے. عمل صالح, ایمان لے آنے کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا, بعض لوگ جو مانتے ہیں ان کی ایک دلیل, ان کا ایک کہنا, اور ان کا ایک قول جو نہیں مانتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ کہ ایمان سلب نہیں ہوتا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد. یہ بات یاد رکھیں آپ. ہاں ایمان میں کمی ہوگی, ایمان کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایمان ضرور کم ہوتا ہے, گناہ کے بعد ایمان کم ہوتا ہے. ایمان اور اعمال کا جو تعلق ہے اس کو سمجھیں آپ. کیا ایمان لانا کافی ہے؟ کیا ایمان لے آنا یہ کافی ہو جائے گا انسان کے لیے؟ عمل صالح ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے. اچھا ایمان اور عمل کا تعلق کیا ہے, اس تعلق کو سمجھیں آپ. ایک مثال دیتا ہوں میں. ایمان اور عمل کا تعلق کیا ہے. ایک چراغ پرانے زمانے میں, آج بھی گھروں میں, گاؤں میں جا کر دیکھیں آپ, چراغ جلتا ہے تو اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی تھیں. پہلے مٹی کے بھی ہوتے تھے, کھلے اوپن,
بعد میں پھر پلاسٹک لوہے وغیرہ کے بھی بننے لگے، اور اس میں کیا رہتا تھا، چراغ جلائے تو وہ جلنے کے بعد میں اس کی لو جو اوپر آتی تھی نا، لو روشنی، وہ لو کیا رہتی تھی، روشنی رہتی تھی، وہ پھیلتی تھی. تو ایک چراغ آپ اپنے دماغ میں رکھیں، اور اس چراغ کی جو لو ہے وہ لو ہے اعمال، روشنی پھیل رہی ہے. اور ایمان کیا ہے، اس چراغ میں پڑا ہوا تیل. اب تیل جب تک رہے گا روشنی پھیلتی رہے گی. جیسے جیسے آپ کا یہ نہیں، چراغ کا جو تیل ہے یہ عمل ہے، عمل صالح، اور اس کے اوپر جو روشنی ہے وہ ایمان ہے. اب ایمان تازہ اس وقت تک رہے گا، روشنی اس وقت تک رہے گی جب تک عمل کا تیل اس چراغ کے اندر پڑا رہے گا. جیسے جیسے وہ چراغ تیل جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے، ایمان کی جو اوپر کی جو لو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے کم ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تیل ختم، بھپکا لیتے ہیں اور چراغ بجھ جاتا ہے. تو اس طرح اس چیز کو نظر میں رکھیں کہ چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ ہمارا عمل ہے. عمل جتنا زیادہ ہوگا اوپر روشنی اتنی ہی زیادہ آئے گی. تو ان دونوں کا تعلق چراغ کے تیل اور لو کا ہے. انسان اس کو اس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ جس طرح سے ایک چراغ کی روشنی بے فائدہ ہے، کسی کام کی نہیں ہے، وہ عمل میں بھی نہیں آتی. اگر بغیر تیل کے چراغ جل ہی نہیں سکتا، بنا گھی کے چراغ جل ہی نہیں سکتا. تو جب تک اس کو عمل نہیں کرتے ہم، ہمارا ایمان کسی بھی کام کا نہیں. صرف ایمان سے بندہ اگر کامیاب ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایمان، ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب انسان تیل زیادہ ڈالتا ہے تو چراغ کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان عمل زیادہ کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. عمل جیسے جیسے زیادہ کرے گا انسان، اس کا ایمان ویسے ویسے بڑھے گا. یہ حقیقت ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس گھٹنے اور بڑھنے، یہ گھٹتا اور بڑھتا کیسے ہے، کیسے گھٹے گا ایمان اور کیسے بڑھے گا. تو کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ایسے کہ ایمان اعمال صالحہ کی بنیاد پر بڑھتا ہے. جیسے جیسے انسان اعمال صالحہ، اچھے کام، نیک عمل کرتا رہے گا، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. احادیث سے بھی یہ چیز مشہور ہے، اور مشہور حدیث جو بخاری میں روایت ہے، بخاری میں ہے کہ بندہ برابر عمل کرتا رہتا ہے. مشہور حدیث ہے، بندہ برابر عمل کرتا ہے، سنن، نوافل، فرائض سارے کے سارے پورے کرتا رہتا ہے بندہ. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اور کہا کہ میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ اور پیر، اس کے کان اور ناک بن جاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کی طرف سے درجات کیسے بلند ہوتے، بندہ کیسے نیک اعمال کرتے، نیک اعمال سے درجات بھی بلند ہوتے. تو معلوم ہوا کہ اچھے اعمال سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ ایمان بلند ہوتا ہے اعمال صالحہ سے. ایمان جب بلند ہوگا اعمال صالحہ سے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور برے اعمال سے ایمان میں کمی آتی ہے. انسان ایمان لے آئے اور اس کے بعد برے اعمال کرتا رہے، دھیرے دھیرے کر کے ایمان مدھم پڑ جائے گا. ایمان کی جو طاقت ہے، ایمان کی جو روشنی ہے، وہ انسان کے اندر سے بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیل کی زیادتی کے ساتھ، جو جیسا ہم نے کہا کہ تیل ہے، تو تیل کی زیادتی سے چراغ میں روشنی بڑھتی ہے. لیکن ساتھ ہی نقطہ یہ ملتا ہے ہمیں کہ تیل کی زیادتی سے جو ہے ساتھ روشنی تو بڑھتی ہے، ایمان میں داخل ہے عمل صالح. اگر عمل صالح کو ایمان سے الگ کرتے ہیں، انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا. تو عمل صالح ایمان میں داخل ہے، اور اس کی دلیل ہم نے دی کہ انسان زنا بھی اگر کر رہا ہے تو زنا کرتے ہوئے وہ انسان کافر نہیں ہو جاتا. ہاں، زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا ہے. اس کے بعد، اس عمل کے بعد میں
انسان کا ایمان لوٹتا ہے اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ انسان مومن ہی ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوگا۔ وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں داخل نہیں ہے، نفس تصدیق کا نام ایمان ہے، کہتے ہیں محض صرف تصدیق کر لینا، مان لینا، یہ ایمان ہے، تصدیق کر لینا ایمان ہے۔ جو لوگ اعمال صالحہ کو ایمان میں داخل مانتے ہیں تو اعمال مقرون، یعنی جو انسان کہتا ہے کہ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح دونوں ایک ہیں، ایمان میں عمل صالح موجود ہے، تو ایسا انسان جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالح بھی کیا تو ایسے انسان کا ایمان اس کو خلود یا دخول فی النار سے بچائے گا۔ یعنی ایسا انسان جو ایمان بھی لایا اور عمل صالح بھی کیا جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل صالح ایمان میں داخل نہیں ہے، ان لوگوں کا ایمان خلود فی النار سے بچائے گا۔ یعنی ایسا انسان جو ایمان تو لایا لیکن کبھی عمل نہیں کیا، ایسا انسان عمل نہیں کیا مطلب شرک بھی نہیں کیا، ایسے انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ مطلب ہے، سمجھے بات کو۔ جو انسان خلود ایمان کو، عمل صالح کو ایمان میں مانتا ہے، ایسا انسان جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ جو انسان ایمان لانے کے بعد ایمان میں عمل صالح کو نہیں مانتا، ایسا انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یعنی جو گناہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گا، لیکن ایک وقت کے بعد اللہ رب العالمین اسے پھر جو ہے وہ جنت میں لے کر آئے گا۔ یہ مطلب ہے ایمان میں داخل ہے یا نہیں، اس کو اچھا سے سمجھے۔ ایمان میں عمل ایمان میں داخل ہے یا نہیں، اس کا خلاصہ یہ کہ جو انسان ایمان کے ساتھ عمل کر رہا ہے وہ انسان جہنم میں جائے گا نہیں، اور جو انسان عمل نہیں کر رہا ہے، صرف ایمان لے کر آ گیا ہے، شرک نہیں کیا ہے، ایسا انسان کا حقیقی ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا، لیکن جو ہے جہنم اس کا ہمیشہ ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ اچھا ایک بات اور ہے، ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لائے تمام چیزوں پر ایمان، تمام چیزوں کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں نازل کی ان تمام چیزوں کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں لے کر آئے تمام چیزوں کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اچھا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جتنی چیزیں لائے ان تمام کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ اچھا ان تمام میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر انکار کر دیے تب انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ چیز سمجھیے آپ۔ تو ایک ہے ایمان، ایمان حقیقی، ایک ہوتا ہے ایمان حقیقی، اس کی ضد ہے کفر، ایمان حقیقی اس کی ضد کفر، اور ایک ہے ایمان قانونی، اس کی جو ہے ایمان قانونی کی جو ضد ہے وہ نفاق ہے، منافق ہوتا ہے ایسا شخص، یعنی کہ ایمان زبان سے تو بولتا ہے لیکن دل میں اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا، دل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا کیا حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، دین کی، اس کی، نمازیں دکھانے کے لیے سب کرتے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹتے تو فوراً وہ انگلیاں چبانے لگ جاتے تھے، تو منافق ہیں۔ تو ایمان حقیقی اس کا ضد کیا ہے؟ کفر، اور ایک ایمان حقیقی اس کا ضد کفر، اور ایک ہے ایمان قانونی، ایمان قانونی اس کا ضد جو ہے وہ آپ کے لیے نفاق ہے۔ اچھا گویا ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان سے پیدا ہوتا ہے عمل صالح، اور عمل صالح سے پیدا ہوتا ہے تواصی بالحق، اور تواصی بالحق سے پیدا ہوتا ہے تواصی بالصبر۔ ان چاروں چیزوں کو ابھی جوڑیں گے ہم۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد عمل ضروری ہے۔ ایمان لانا ایک تصدیق کرنا ہے نا، اللہ ہے، تصدیق کیے ہم مانے نا، اب صرف تصدیق کرنے سے کام چل جائے گا کیا؟ صرف ماننے سے کام چل جائے گا کیا؟ نبی اللہ کے رسول ہے، میں نے مان لیا، کام چل جائے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ اب ایک حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اب یہ حدیث میں اگر یہ سمجھا جائے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل جائے گی تو پھر آمنو کے بعد عمل صالح کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ رب العالمین کو ایک مان لیا، جنت مل جائے گی، پھر عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے نا، ایسا ہے کیا؟ نہیں، وہ مطلب ہی الگ ہے۔
مطلب لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں یہ بیماریاں تھیں، وہ بیماریاں تھیں، یہ خرابی تھی، وہ خرابی تھی، ساری برائیاں وہاں پر موجود تھی اس سماج کے اندر، لیکن وہ لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھتے تھے، کتنا بہتر طریقے سے سمجھتے تھے کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھا ان کی زندگیاں بدل گئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان سارے حقوق کی ادائیگی آپ پر لازم ہوگی، اور ساتھ میں اگر یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں لے کر آئے ان تمام چیزوں پر آپ کا عمل لازم ہو گیا، آپ کا ماننا لازم ہو گیا۔ اب اس حدیث کو آپ سمجھیں گے، ایک بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ بچی کے پاس میں جاتے ہیں، بچی کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے فلاں ابن فلاں اور اتنا مہر ہے، آپ کا نکاح میں نے کر دیا، بچی سگنیچر کر دیتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اجازت دے دیتی ہے۔ اب بچے سے آ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ نکاح ہے، آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بعض لوگ تو الحمدللہ بھی نہیں بولتے، ہاں میں نے قبول کیا بولتے۔ صرف ایک جملے سے وہ لڑکی اس کی بیوی بن گئی، ایک جملے سے۔ اب گھر پر آئے، کچھ دن گزر جانے کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے پیسے چاہیے، بھائی یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ لانا ہے۔ اب بندہ اگر یہ کہے کہ میں نے تجھے قبول کیا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی، چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں میں پیسہ نہیں دیتا، میں پیسے کی بات کر کے نہیں، چلے گا؟ میں تجھے یہ چیز نہیں دیتا، میں کپڑے نہیں دلاتا، میں، چلے گا؟ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ذمہ دار آپ بن گئے۔ اسی طرح سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد انسان کامیاب نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری، نیک عمل ضروری، ورنہ ایمان میں فائدہ ہے۔ اب جیسے روٹی ہے، روٹی کیا کرتی ہے؟ روٹی کیا کرتی ہے؟ روٹی کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ بھوک مٹتی ہے نا، روٹی کھائے تو بھوک مٹتی ہے۔ یہ یقین ہے، یقین ہے، یعنی کہ ایمان ہے کہ روٹی کھانے کے بعد بھوک مٹتی ہے، تو کھانا پڑے گی نا۔ صرف یقین کر لینے سے کام چل جائے گا، صرف مان لینے سے کام چل جائے گا؟ پانی جو ہے پیاس بجھاتا ہے، صرف مان لینے سے کام چل جائے؟ پینا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، روٹی کھانی پڑے گی، ورنہ بھوکے اور پیاسے مر جائیں۔ اسی طرح سے ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح نہ ہو انسان کی زندگی میں تو پھر ایسا انسان بیکار ہے۔ وہ ایمان، جیسا کہ ہم نے کہا کہ مخلد فی النار تو نہیں ہوگا، لیکن دخول فی النار سے بھی اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، دخول فی النار سے بھی اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو گویا ایمان سے عمل صالح، اور عمل صالح سے تواصی بالحق، اور تواصی بالحق سے جو ہے تواصی بالصبر۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، الا الذین آمنوا سمجھ میں آ گیا، وعملوا الصالحات، صالحات میں سارے نیک اعمال جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں وہ مراد ہیں، اور ان اعمال کا کرنا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ اور ایمان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایمان اصل ہے، اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ سب اس سے ملی ہوئی ہیں، سب ایک ساتھ۔ ایک درخت ہوتا ہے، ایک درخت ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بعد تنا ہوتا ہے، تنے کے بعد شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں کے بعد پھول آتا ہے، پھول کے بعد پھل آتا ہے۔ تو یہ جڑ کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اعمال ہیں۔ جڑ کیا ہے؟ اصل ایمان ہے، یہ درخت ہے، جڑ ایمان ہے، اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اعمال صالحہ ہے۔ تو اعمال صالحہ دکھے گا کب؟ جب ایمان آ جائے گا، اور ایمان آ جانے کے بعد اگر عمل صالح نہ ہو تو یہ جڑ سوکھ جاتی ہے، جڑ سوکھ جاتی ہے اور درخت جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اب الا الذین آمنوا سمجھ میں آ گیا، ایمان، وعملوا الصالحات یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آتے ہیں ہم تواصی بالحق پر، چونکہ تیسرا ہفتہ ہے اس لیے انشاءاللہ آج اس کو جو ہے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو تواصی پر ہم آتے ہیں، تواصی بالحق۔ تو ترجمہ دیکھیں، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کرتے ہیں۔ دو لفظ ہیں، تواصی اور بالحق، تو ان دونوں کو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں۔ تواصو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ وصیت سے بنا ہے، جو لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ وصیت کیا چیز ہے؟ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں
کہ حق کی نصیحت کرنا، حق کی سچی بات ہے. اب میں وصیت کر رہا ہوں میرا وہ مال فلاں جگہ رکھا ہے آپ اس کو دے دینا، سچ ہے نا، سچ کی وصیت کر رہا ہوں، سچ کی نصیحت کر رہا ہوں. تو سچ کی نصیحت کرتے ہوئے، حق کی نصیحت کرتے ہوئے، تو نصیحت اور وصیت میں فرق ہے. نصیحت اور وصیت، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کی نصیحت کرتے ہیں. تو ترجمہ نصیحت کا بھی ہوتا ہے، وصیت کا بھی ہوتا ہے. تو نصیحت اور وصیت میں فرق کیا ہے؟ نصیحت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ رب العالمین سے ڈریے، اللہ رب العالمین کا جو اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، اللہ رب العالمین کی جنت بڑی نعمت والی، میں اسے سمجھا رہا ہوں، یہ نصیحت ہے. وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت بولتے ہیں ڈرا کر بولنا، دھمکا کر بولنا، زبردستی بولنا، یعنی تاکید کے ساتھ میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ وصیت ہے. ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت میں بھی نصیحت ہی ہوتی ہے، لیکن وہ نصیحت جو تاکیدن کی جائے وہ وصیت بن جاتی ہے. اسی لیے کیا کہا گیا کہ جب شریعت کی بات کسی کو بتلائے نا تو تاکید کے ساتھ میں بتلائیں، ڈرا کر بتلائیں، دھمکا کر، بالکل ایسے ڈرائیں وہ ڈر جائے، بالکل سہم جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے. لائٹ لے کر نہیں بولنا ہے، وصیت کے انداز میں بولنا ہے. وصیت یعنی ڈرا کر دھمکا کر، اللہ کی بات مانو، یہ اللہ کا فرمان ہے میرا نہیں ہے، اس طرح سے بات کرنی ہے. اللہ کا پیغام لوگوں تک نارمل طریقے سے نہیں پہنچانا ہے، اس کو ڈرا کر دھمکا کر پہنچانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بنائی جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے. تواصوا بالحق، مانو یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے. تو تواصو کے معنی کا لفظ سمجھ میں، لفظ کا مفہوم سمجھ میں آیا. تواصو میں جو ہے وصیت میں شدت موجود ہے، یعنی کہ تاکیدن بولنا چاہیے. اچھا دوسری بات، تواصو جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے. اچھا باب تفاعل کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں تشارک پایا جاتا ہے، مشارکت پائی جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے وصیت کریں میں آپ کو وصیت کروں، یہ کام ہونا چاہیے. آپ مجھے وصیت کریں میں آپ مجھے نصیحت کریں میں آپ کو نصیحت کروں، یہ نصیحتوں کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، کسی ایک آدمی کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے نہ، ایسا نہیں. اسی لیے اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا عیسائیت میں، دوسرے مذاہب میں رہبانیت پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے پہاڑوں پر نکل جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے، اللہ رب العالمین کو تلاش کرتے. اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں یہ بات موجود ہے وتواصوا بالحق، آپ وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے، اسی سماج میں آپ رہیں گے جس میں گندگی ہے، اسی سماج میں آپ رہیں گے جس میں بیماریاں ہیں، اسی سماج میں آپ رہیں گے جس میں گناہ ہے، اور ان گناہوں کا سامنا کرتے ہوئے ان گناہوں کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں گے، بھاگیں گے نہیں. تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حق کی وصیت آپ کرتے رہیں گے، یہ مطلب ہے اس کا. بھاگنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو کرتے رہنا ہے. اچھا یہاں کیا ہے، تواصو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. اب اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو وصیت نصیحت کا جو کام ہے یہ انفرادی تو ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر بھی ہونا چاہیے. اجتماعی طور پر بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو حق کی نصیحتیں کرتی رہے، دین کا کام کرتی رہے، تبلیغ کا کام کرتی رہے. اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. اچھا دوسری خصوصیت باب تفاعل کی جو ہے نا، وہ آپ ذرا غور سے سنیں. آپ تواصو باب تفاعل، اور باب تفاعل کی ایک دوسری خصوصیت اس میں جو ہے شدت پائی جاتی ہے. شدت، مبالغہ، شدت یعنی مبالغہ، یعنی حق کی بات بتانے میں پوری شدت کے ساتھ، پوری شدت کا استعمال کیا جائے، حق کی بات بتانے میں پوری کوشش کی جائے، حق کی بات، حق کو پہنچانے میں انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے پوری طرح سے کوشش کر لینی چاہیے. یہ مطلب ہے وتواصوا بالحق. تو حق کی بات پہنچانے میں ہر طرح سے کوشش، صرف ایسی باتوں میں گزر رہے تھے بتا دیا، ایسا نہیں کرنا ہے. اس کی مثال دیں گے آپ. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کی اصلاح کرو، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سنوارو، اور اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، اصلاح کر لو. سب سے پہلی بات.
دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ خود اچھا بن جانا یہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے کافی نہیں، تو ذاتی اصلاح نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں اچھا بن گیا کافی ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ مطلب ایک شخص ہے جو صف اول کا نمازی ہے، صف اول کا نمازی، نماز پوری ہے، روزے پورے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے، سارے اعمال پورے، گھر کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی، بچے کہنا نہیں مانتے، بیٹا بڑا ہو گیا، ڈگری حاصل کر لی، بڑا ہو گیا، ویل سیٹلڈ ہو گیا، دین سے غائب ہے، بچیاں بڑی ہو گئی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس آدمی کا کیا ذاتی اصلاح اس کی جو ہے، ذاتی جو اس کی نیکیاں ہیں وہ اس کے لیے کامیاب ہو جائیں گی؟ اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو بات نہیں مانا نا، نوح علیہ السلام نے بھی تو اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بیٹا بڑا ہو گیا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بچیاں بڑی ہو گئی، بھائی کچھ کہہ نہیں سکتے، بیوی سر پہ چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، بات کوئی مانتا نہیں ہے، اور جب کچھ بات نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بھی تو بیٹا نہیں لایا نا ایمان، انہوں نے بھی تو سمجھایا۔ یہ غلط ہے نوح علیہ السلام کی مثال دینا، کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 950 سال تک سمجھایا۔ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اتنے سالوں تک سمجھائے گا؟ ایک بار دو بار بولے گا، تیسری بار میں جھڑک دیا، بولنا ختم، بولتے رہنا ہے طلب کے ساتھ، کیونکہ باب تفاعل سے شدت، اور شدت کیسی؟ ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، گھر کے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، باہر آگ جل رہی ہے، باہر آگ جل رہی، ایک گھر کا چھوٹا سا بچے کو کیا معلوم آگے کہ کیا ہے، وہ تو جلتی ہوئی چیز کو ایک روشنی سمجھ کر اس کی طرف بھاگے گا نا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھاگ کر جا رہا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، تو بچے کو بتائے گا کہ بیٹے وہ آگے ادھر مت جاؤ، اور خاموش ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ بچہ بڑھ رہا ہے اور اس سے کہے گا بیٹے یہ آگے اس کی طرف مت جاؤ، تم جل جاؤ گے، اتنا بول کر خاموش ہو گیا تو بچہ رکے گا؟ نہیں رکے گا، بچہ پھر بھی آگے بڑھے گا۔ جب آگ کے پاس پہنچے گا اس باپ کا ضمیر جاگے گا اور فوراً اٹھ کر بچے کو گلے سے لگا کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایسی کوشش کرنی ہے، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، ایسی کوشش کرنی ہے، یہ شدت آنی ہے۔ تواصوا بالحق، حق کی بات پہنچانے میں، حق بتلانے میں، نصیحت کرنے میں یہ شدت آنی چاہیے۔ اولاد بڑی ہوئی تو کیا، شدت کم نہیں ہونی چاہیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا اگر آپ نے اپنے اولاد کو بولنا چھوڑ دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی کوشش کون کرتا ہے؟ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میری بیوی نہیں مانتی، میرا بیٹا نہیں مانتا، میری بیٹی نہیں مانتی، کافی نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اصلاح کا کام کرتے رہیے، اور نہ صرف کام بلکہ پوری شدت کے ساتھ میں کرنا ہے۔ اس طرح صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پوری دل جوئی کے ساتھ، شدت کے ساتھ ان کو سمجھانا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ لیکن معاشرے کی حالت آپ دیکھیں، کیا کہیں گے آپ، لوگ خوش ہوتے ہیں کسی کا بیٹا اگر US چلا جائے، کسی کا بیٹا لندن چلا جائے، وہاں جا کر ڈگری حاصل کر لے، وہاں جا کر جو ہے پیسے کما لے، تو خوشی سے بولتے ہیں میرا بیٹا ویل سیٹلڈ ہو گیا۔ اچھا لڑکی والے بھی رشتہ ڈھونڈتے تو ویل سیٹلڈ ہے کہ نہیں تلاش کرتے۔ اچھا جب ان کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ہاں بھی دین کی کیا حالت ہے، تو کہتے ہیں بس دین نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دین سے تھوڑا دور ہے، دین سے دور ہے، تھوڑا سا دین سے دور ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، بہت زیادہ بیمار ہوا، اس کے بیوی بچے سب بھائی بہن سب سے بڑا پیار کرتے تھے اس سے، تھوڑی دیر تڑپا پھر اس کے بعد خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر تڑپا اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ اب خاموش ہو جانے کے بعد ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، ادھر چیک کیا، ادھر چیک کیا، ادھر چیک کیا، تو ڈاکٹر سے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر بول رہے ہیں پیر بھی بالکل صحیح ہیں، ہاتھ بھی بالکل صحیح ہے، سر بھی بالکل صحیح ہے، تھوڑی سی جان نکل گئی ہے۔ کیا بول رہے ہیں ڈاکٹر؟ تھوڑی سی جان نکل گئی۔ بچا کیا اس میں؟ جان نکل گئی تو بچا کیا؟ انسان کے اندر سے دین نکل گیا تو بچا کیا؟ دین ہی نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، کیا بچا اس کے اندر؟ کوئی چیز بچی؟ دین ہی نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہے تو ساری چیزیں لے کر کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کو تو وہ چیزیں نہیں چاہیے نا، اللہ رب العالمین کو تو ایمان اور عمل صالح چاہیے۔ تو دین ہی نہیں ہے انسانی کی زندگی میں، دین ہی نکل گیا اور انسان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، انسان دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، دنیا کے تصورات کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو ایسی سوچ ہے لوگوں کی،
معلوم ہوا کہ تواصو میں شدت ہونی چاہیے. سمجھ گئے نا؟ تواصو صرف بولنا ہے تو صرف بولنے کا نہیں ہے، درد رکھیے دل میں. مجھے اس کو سمجھانا ہے، اس درد کے ساتھ میں سمجھائیے، اور سمجھا کر چھوڑ دینا نہیں. میرا حق ادا ہو گیا نہیں، مسلسل بولتے رہنا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی 950 سال، کم سے کم 9.5 مہینے تو ٹرائی کرو. 950 سال تو 9.5 سال تو ٹرائی کرو. ایک بچہ بچپن سے جوان ہو گیا تمہارے سامنے، اگر تم چاہتے تو سدھر سکتا تھا، نہیں سدھرے. کبھی اس کے لڑکپن کو دیکھ کر ڈھیل دی، کبھی جو ہے اس کی جو ہے چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو دیکھ کر نظر انداز کیا، بعد میں وہی سر پہ چڑھ جاتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بچے ہو. بہرحال تواصو میں جو شدت پائی جاتی ہے اس کے تحت جو ہے ہمیں کام کرنا. اچھا، ایک ہے تواصو، ایک ہے بالحق. اب حق کا مطلب سمجھتے ہیں. تواصو کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اب حق کی بات سمجھتے ہیں. حدیث میں ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہوئی، مسجد سے باہر نکلے. جب نماز ختم ہونے کے بعد میں مرد بھی ایک ساتھ نکلے، عورتیں بھی ایک ساتھ نکلے، دونوں ایک ساتھ نکلے. فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، تو اختلاط ہو گیا، مرد اور عورت دونوں مل گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو عورتوں سے فرمایا استاخرنا، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں سے پیچھے ہٹو. فإنه ليس كنا ان تحققنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم بیچ راستے پر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ میں چلو. راستہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک حصہ یہ ہوتا ہے، ایک حصہ یہ ہوتا ہے، اس کے بیچ کا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے، اور عورتوں سے کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم بیچ راستے پر چلو. اور جب یہ فرمان سنا نا عورتوں نے، تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد عورتیں کبھی بیچ میں چلی نہیں، دیواروں سے گھسٹ گھسٹ کر چلتی تھی. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے کپڑے، ان کی چادریں دیوار میں چپ جاتی تھی، دیوار سے لگ جاتی تھی، گھس جاتی تھی. یہ اثر ہوا. اچھا، یہ تو ایک حدیث ہے. جی، تو حدیث تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، عورتیں بھی ساتھ میں نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم بیچ راستے پر چلو. اور اس کے لیے استدلال ہمیں جو کرنا ہے وہ لفظ ان تحققنا سے کرنا ہے. تو تحققنا الطریق یعنی تمہارے لیے جائز نہیں کہ راستے کے بیچوں بیچ تم چلو، سائڈ سے ہو کر چلنا اور جو ہے کنارے سے ہو کر چلنا. تو طریق کے ساتھ تحققنا جو آیا یہ اصل میں حق سے ہے، عربی زبان میں حقن سے تحققنا ہے. اب حقن کا معنی کیا ہے؟ مطلب ابھی ہم نے سمجھا نا کہ روڈ کا ایک کنارہ ادھر اور دوسرا کنارہ ادھر، بیچ میں چلنا. مطلب یہ ہوا کہ جو بات، اب اس چیز کو حق وتواصوا بالحق، اب یہاں پر سمجھا حق کا معنی سمجھ میں آ گیا نا، بیچ. یہاں سمجھے، وہ بتانے کے لیے ہم نے حدیث پیش کی، معنی سمجھانے کے لیے حدیث بتلائی. تو معنی کیا ہوا؟ بیچ. مطلب کیا ہوا؟ اب اس کو ایک ہوتا ہے افراد، ایک ہوتی ہے تفرید، ایک ہوتی ہے اونچی، ایک ہوتی ہے نیچی. ان دونوں کے بیچ میں درمیانی بات جو ہوتی ہے اس کی وصیت کرنا ہے. سمجھا؟ درمیانی بات جو ہوتی ہے، نہ افراد والی بات کی وصیت کرنی ہے، نہ تفرید والی بات کی وصیت کرنی ہے. جو صحیح بات ہے اس کی وصیت کرنی ہے، حق بات کی وصیت کرنی ہے. اچھا، اسی چیز کا ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں نا اللہ سے. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ رب العالمین سے ہم صراط المستقیم مانگ رہے ہیں. صراط المستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہودی کی راہ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین یعنی نصارہ کی راہ. ان دونوں کی راہ کے بیچ میں جو راہ ہے منعم علیہ، جن پر انعام کیا تو نے، وہ صحابہ کی راہ ہے. ان بیچ والی راہ پر ہمیں چلا. یہود کی بھی راہ نہیں چاہیے، نصارہ کی بھی نہیں چاہیے. بیچ کی راہ کس کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہود کا راستہ بھی نہیں چاہیے ہمیں، نصارہ کا راستہ بھی نہیں چاہیے، بیچ کا راستہ چاہیے. اور بیچ کا راستہ ہی حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک لکیر کھینچی ایسے کر کے، پھر اس کے اطراف میں ادھر 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 لکیریں کھینچی، اس کے بعد میں کیا کہا، یہ جو بیچ کی لکیر ہے نا یہی حق ہے، یہی حق ہے، ادھر ادھر ٹیڑھا میڑھا جو جاتے نا وہ حق نہیں ہے، وہ شیطان بیٹھا ان راستوں پہ، یہ حق کی راستہ ہے۔ تو وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، جو صحیح بات ہے اس کی وصیت کرنا۔ اچھا یہ تو لغوی معنی ہوا، حق کا لغوی معنی ہوا، اب اس چیز کو اور تھوڑا سا پھیلائیں آپ، اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں، حق کے کئی سارے معنی آتے ہیں، مطلب جس کا واقع ہونا لازم ہے، جس کا واقع ہونا ظاہر ہونا لازم ہے۔ اب جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم میں معبودان باطلہ جو ہوں گے ان کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا، اور پھر وہ معبود اور یہ جہنمی دونوں آپس میں جھگڑا کریں گے، یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو ایسی چیز جس کا واقع ہونا لازم ہو، ضروری ہے، اس کو حق کہیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک دوسرا معنی اور ہوتا ہے، جو اخلاقاً چیز مسلم ہو، اخلاقی طور پر وہ جو چیز واجب ہو جائے اس کو بھی حق کہیں گے۔ اچھا اللہ اور اس کے رسول کی تمام چیزیں حق ہیں، اللہ نے جو بھی نازل فرمایا وہ سب حق، رسول نے جو بھی بیان فرمایا، جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو اس دنیا کے اندر دے کر بھیجا، ساری چیزیں حق ہیں۔ تو حق کے بہت سارے معنی، حق کے لغوی طور پر بھی ہم نے معنی بتلائے، اور معنی یہ ہوا کہ وتواصوا میں جو شدت آنی ہے، یعنی سامنے والے انسان کو سمجھانا ہی ہے کسی بھی طرح سے، اور کیا سمجھانا ہے، کیا نصیحت کرنی ہے، بالحق، حق کی وصیت کرنی ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وصیت حق کی ہوگی۔ اب غور کریں، ہم اختتام کی طرف ہیں، انشاءاللہ ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ غور کریں کہ آمنو کے بعد عمل صالح، یہ دو، ایمان ایک، عمل صالح دو، اور اس کے بعد میں صبر، حق اور صبر، یہ چار چیزیں ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی۔ آمنو کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے کس کو رکھا؟ آمنو کے مقابلے میں کون ہے؟ آمنو کے مقابلے میں حق، آمنو کے مقابلے میں حق، اور اعمال کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے صبر کو رکھا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ سورہ، اسی امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین صرف اس سورہ کو نازل فرما دیتا تو کافی تھا۔ تو ایمان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے حق اور عمل صالح کے مقابلے میں صبر رکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اس عمل پر استقامت نہ ہو۔ میرا دل میں آیا نماز پڑھ لی، میرے دل میں آیا چھوڑ دی، عمل صالح نہیں ہے وہ، اس پر استقامت چاہیے، برابر چاہیے، کنٹینیو چاہیے۔ کیا کہ اللہ رب العالمین نے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین بھی ایمان لایا، پھر اس پر وہ جم گیا۔ عمل چاہے چھوٹا سا ہو لیکن کنٹینیو ہونا چاہیے۔ ایک انسان زندگی بھر اعمال کرتا ہے، لاسٹ میں آ کر اعمال سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جہنمی ہے ایسا شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان مر کہاں رہا ہے، زندگی بھر اچھے عمل کیا، لاسٹ ٹائم میں جو ہے وہ شرک کر لیا اس نے، انسان جہنم میں جائے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے نبی، بائی چانس، ہوتا نہیں ایسا، ہوگا نہیں ایسا، بائی چانس اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں، آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمل کا تعلق اللہ رب العالمین نے صبر سے رکھا ہے، اور صبر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان استقامت کرے، کنٹینیو کرے، یہ مطلب ہے۔ صبر کا مطلب کنٹینیو کرنا، استقامت کرے۔ اس کا مطلب وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس پر استقامت نہ ہو۔ انسان کو برابر عمل کرنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے، کوئی بھی عمل ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ 4 دن کرا 8 دن چھوڑ دیا، اور اس 8 دن کے چھوڑنے میں بندہ مر جائے تو پھر کہاں جائے گا۔ تو عمل مسلسل ہونا چاہیے، مسلسل عمل ہونا چاہیے۔ زندگی بھر انسان اچھے اعمال کرے لیکن بعد میں برا عمل کر لے اور اسی میں انسان کی موت ہو جائے تو پھر انسان کے اعمال کا کیا بنے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو انسان کے اعمال کی قیمت ہی اس وقت بنے گی جب وہ عمل کنٹینیو ہو اور لگاتار ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ اچھا یہ تو ہوا عمل صالح کا تعلق صبر کے ساتھ۔ صبر، عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کرنا آسان تھا؟ بہت مشکل تھا، جانتے ہیں آپ، بہت مشکل تھا ابتدائی۔ اور یہ سورت بھی مکی ہے نا،
اور اس زمانے کو سامنے رکھیں، اس زمانے میں عمل کرنا بڑا ہی مشکل تھا. دبک دبک کر لوگ جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے، دبک دبک. کوئی اسلام لے کر آ گیا تو بھی وہ بتاتا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں. اس وقت میں عمل کرنا اور اس عمل کرنے کے بعد جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر بھی کرنا. تو صبر کا معنی استقامت، دوسرا معنی صبر کا معنی مین صبر، یعنی جو بھی تکلیف ہو رہی ہے اسے برداشت کرنا، اعمال کے کرنے پر جو بھی تکلیف ہو رہی ہے ان کو برداشت کرنا. تو مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی حق پر ہے، ایمان لے آیا، تو اب حق کی میں وصیت بھی کرے گا، حق پر وہ نصیحت بھی کرے گا. مطلب یہ کہ ایمان لے آئے، اب حق کی آپ وصیت بھی کریں، نصیحت بھی کریں. اچھا، ایک نقطہ میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ حق کی نصیحت کرنے سے پہلے اور حق پر ایمان لانے سے پہلے چیک کرنا ضروری ہے. حق پر ایمان لانے سے پہلے، حق کی نصیحت کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ حق ہے کہاں. ہر انسان دعویٰ کر رہا ہے آج کے زمانے میں کہ میرے پاس حق موجود ہے. حق کو چیک کرنا، حق کی پہچان کرنا سب سے پہلے خود، اس کے بعد میں دوسروں تک پہنچانا. وتواصوا بالحق، یہ جو حق ہے، جو حق کی نصیحت کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حق کو پہچانیں. اب جیسے ہم اللہ کے بارے میں کسی کو بتلانے والے ہیں تو پہلے ہم اللہ کو خود جانیں، کیونکہ نیم حکیم خطرے جان ہوتا ہے اور نیم ملا خطرے ایمان ہوتا ہے. آدھی معلومات رکھ کے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو انسان کو سب سے پہلے حق پہچاننا پڑے گا، حق کو خود سے جاننا پڑے گا. چیک کرنا ضروری ہے کہ حق ہے کہاں، پہلے معلوم کرو، اس کے بعد کسی اور کو نصیحت کر سکتے ہیں. حق اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک باب باندھا اپنی صحیح کے اندر، اپنی بخاری کے اندر ایک باب باندھا کہ باب العلم قبل القول فی العمل، یعنی کہ بولنے سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے عمل سے بھی پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، ہم کیا بول رہے ہیں اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. بنا بولے، حق کو بنا پہچانے اگر ایسے ہی بات کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں نقصان ہو جائے گا. تو یہ چیز ضروری ہے کہ علم رکھے انسان. اگر علم کے بنا عمل کرے انسان تو بھی برباد ہے. عمل انسان کا علم کے بغیر ہو تب بھی برباد ہے، اور قول اگر انسان کا علم کے بغیر ہو تب بھی وہ قولن بھی برباد ہے اور عملاً بھی برباد ہے. اس حقیقت کو وتواصوا بالحق سے ہم بخوبی اس چیز کو ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب نجات کے یہ جو 4 طریقے بتلائے، عام ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. صبر بھی سمجھ میں آ گیا، حق بھی سمجھ میں آ گیا، تواصو بھی سمجھ میں آ گیا. اب ایمان سے ہم نے جیسے شروع میں کہا عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے عمل صالح، ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے. اچھا، عمل صالح اور ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایمان جہاں ہوگا عمل لازم پایا جائے گا، اور اگر یہ دونوں جدا ہوئے تو پھر ایمان کے مقابلے میں فسق آتا ہے. یاد رکھنا، سمجھے؟ ایمان اور عمل یہ دونوں ہیں، مومن ہے بندہ، لیکن جب یہ دونوں چیزیں جدا ہوں گی تو پھر ایمان کے بعد انسان کے پاس فسق آئے گا. اور وہ فسق جو انسان کو شرک سے اگر بچا ہوا ہے تو خلود فی النار سے بچائے گا، اور یہ ایمان انسان کو عمل کے ساتھ میں اگر موجود ہے تو دخول فی النار سے بچائے گا انسان کو، یعنی کہ جہنم میں جانے سے انسان کو بچائے گا. تو ہم نے کہا کہ ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان کے سے پیدا ہوتا ہے عمل صالح، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس کے بعد میں کیا ہے؟ تواصی بالحق ہے. تواصی بالحق عمل صالح کے بعد میں ہوتا ہے. جب انسان نے اتنا عمل کر لیا، اتنا علم اپنے اندر داخل کر لیا اور اس علم پر عمل کر لیا، اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم دوسروں کو سمجھاؤ، اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم دوسروں تک پہنچو، اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنو، کیونکہ ذاتی اصلاح کافی نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. ذاتی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں، میں نمازی بن گیا کافی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. ذاتی اصلاح یہ کام نہیں آنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تواصوا بالحق کے لیے تواصی بالصبر ضروری ہے. کہا گیا نا حق کی وصیت کرو، نصیحت کرو، اس کے لیے صبر ضروری ہے، کیونکہ جب آپ عمل کریں گے نا تو جوتے بھی پڑیں گے. آپ تبلیغ کرنے جائیں آپ برا بھلا لوگ بولیں گے، آپ عمل کریں. صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی مار پڑی، حق کو قبول کرنے کے بعد عمل کر کتنا مار پڑا. تو اللہ رب العالمین نے چین ایک سمجھانے کے لیے کہا
کہ خسارے میں ہیں سارے لوگ خسارے میں. کیوں خسارے میں؟ اس سے پہلے والی صورت کا حوالہ دیا کہ لوگ جو ہے جمع کرنے میں لگے، اپنا وقت بتا رہے ہیں، اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، خسارے میں ہیں. کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ ایمان جو لے کر آئے، اور ایمان ہر چیز پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور اس کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور اسی طرح سے جو اچھی بری تقدیر پر ایمان. سارے ایمان کے بعد عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ان پر بندہ عمل کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کر رہا ہے، نوافل پر عمل کر رہا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جا رہا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جا رہا ہے، اس کا پیر بن جا رہا ہے، اس کا سر بن جا رہا ہے، اس کی آنکھ، اس کا کان بن جا رہا ہے. تو ایمان کے بعد عمل صالح اگر کرتا ہے، اور عمل صالح میں جب بندہ اتنا آگے نکل جاتا ہے، علم میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے لگتا ہے. اور جب اصلاح کی بات آتی ہے تو حق کی نصیحتیں کرتا ہے، اور جب حق کی نصیحتیں کرتا ہے تو اس کو دشواریاں آتی ہیں، اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اور ان دشواریوں اور تکلیفوں پر بندہ جب صبر کرتا ہے تب کامیاب ہوتا ہے، تب بندے کو کامیابی ملتی ہے. تو حقیقتاً اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کو نازل فرمایا، اور ان الفاظ کو باقاعدہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے، نجات پاتے ہو، تو یہ 4 کام تمہارے اندر ہونے چاہیے. 4 کام یہ ہونا چاہیے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، اور تواصی بالصبر. تو یہ کام جو ہے انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے یہ بے حد ضروری ہیں. تو اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، اور کون سا وقت؟ جو تیزی سے گزرنے والا ہے. سارے انسان خسارے میں ہیں، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں نے؟ جن لوگوں کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں: ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور ساتھ ہی ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اور اس پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں ان پر صبر کیا. صبر کے 2 معنی: یا تو استقامت، یا پھر جو مصیبتیں آئی ہیں ان پر برداشت اور قوت برداشت کے ساتھ رہنا. تو آج الحمدللہ سورۃ العصر کی جتنا ممکن ہو سکا اور جتنا آسانی کے ساتھ میں چیزیں میسر ہو سکیں، اس کے حساب سے الحمدللہ آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تفسیر مفصل طور پر رکھی گئی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر سورۃ اللہب ہوگی. اور جیسا کہ کہا گیا کہ ایگزام کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی. ایگزام ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو پیپرس وغیرہ ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ آپ تک وہ پہنچا دیے جائیں گے. آپ ایگزام لکھیں، اور جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ ہمارے بھائی بتلائیں گے آپ کو. ایگزام